بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام گردش کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آج تھوڑا سا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پروگرام میں پوچھا جا رہا ہے، ہر چینل پہ پوچھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو کرتا دھرتا ہے انہیں بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جی، میری مراد اسی سے ہے کہ جو آزاد ارکان ہیں جنہیں حمایت حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ آ، یہ کس طریقے سے سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے، جبکہ وہ ایم کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، بلکہ بات بھی ہو چکی تھی۔ اور اب متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایم سے کہا تھا کہ آپ ان سے اتحاد کر لیں۔ یہ آپ سنی اتحاد کی طرف کدھر چلے گئے؟ اب جب آپ جمعہ جمعہ 8 دن کے لوگ وکیل جب آ کر سیاست میں آئیں گے تو پھر اس قسم کے ڈرامے تو ہوں گے، اس قسم کی کوتاہیاں تو ہوں گی۔ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں، اور نمایاں نشستیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی حاصل کی۔ تو یہ کیسا کون تھا جو ان کو یہ سبق پڑھا رہا تھا کہ آپ یہ کر لیں؟ ظاہر ہے کوئی یا تو کوئی روحانی قوت ہوگی یا روحانی طاقت ہوگی جس نے رہنمائی کی ہوگی، کیونکہ عمران خان تو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کی طرف آپ جائیں، علامہ عباس ناصر راجہ، جی علامہ ناصر عباس راجہ، غلطی ہوگی، میں نام پوری طرح یاد نہیں رکھ سکا۔ تو یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی ایک پارٹی، ان کا ایک بندہ جیتا بھی تھا، قومی اسمبلی میں بھی تھا، تو ان کو وہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ مل جانی تھی۔ لیکن یہ عین وقت پر یہ کیا ہوا؟ یہ بڑا بہت گمبھیر سا مسئلہ ہے، اس کو یہ ذرا دلچسپی سے سنیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں۔ کوئی ایک وکیل دوسرے کو بلیم دے رہا ہے، دوسرا وکیل تیسرے کو بلیم دے رہا ہے، اور جو بہت ہی نامی گرامی کے وکیل ہیں ایس ایم ظفر کے صاحبزادے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ جب وہ غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں تو غلطی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ نہیں یہ کیا کس نے ہے۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کس نے ہے نا حیرت کی بات؟ یہ مجھ تک خبر کیسے پہنچی، اس پہ میں بات کروں گا۔ یہ رمضان کے دنوں میں تھوڑا سا گلا جو ہے نا اس میں خراش سی آئی ہوئی ہے 2 دن سے، اسی لیے میں نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی، اپنی بات بھی نہیں کی۔ تو اب تھوڑا سا کچھ بہتر ہوا تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسا یقیناً ایک نقصان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ملک میں موجود ہے، اور اگرچہ ان کی کارکنوں کی ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پارٹی مزید بدنام ہو رہی ہے، خاص طور پر یہ جو محاذ آرائی کی پوزیشن ہے، اور وہ بھی محاذ آرائی ایسی کہ فوج کے خلاف، تو یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ بیانات تو دیتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، اور فوج میں جو ہمارے جوان ہیں، افسر ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، بیان ضرور دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کہتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شہداء کی جس دن وہ شہید ہوتے ہیں اسی دن آپ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، بلکہ ٹویٹ نہیں، میں تو یہ کہوں گا بیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی حرکتوں سے اپنے کارکنوں کو باز رکھیں۔ اگر آپ کو بتایا گیا کہ جی وہاں پہ IMF کے دفتر کے باہر امریکہ میں احتجاج ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل یہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن جب یہ بتایا گیا آپ کو کہ وہاں آرمی چیف کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے اور بد زبانی ہوئی ہے، تو آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا،
آپ نے اس کو برا نہیں مانا، آپ نے اس کی مذمت نہیں کی، نہ ہی آپ نے اپنے کارکنوں کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ دینا کہ نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھی بات پتہ چلے اور آدھی نہ پتہ چلے؟ تو بہتر یہ ہے کہ کارکنوں میں تھوڑا سا دیکھیں، 9 مئی کے واقعات میں تو اب تو عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہیں، جو اس میں ملوث ہے، جو ملوث ہے اس کو سزا دیں۔ تو اس کے لیے تو ظاہر ہے اب اس لیے سزائیں تو تیار پڑی ہیں اور سزائیں ہونی بھی ہیں، کیونکہ اور اس میں جوڈیشل کمیشن کوئی نہیں بننا، یہ میں بتا دوں۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لنگر آن ہو، لیٹ ہو، ڈیلے ہو۔ اب تو سزاؤں کی باری ہے۔ بالکل ان لوگوں کو جنہوں نے جی ایچ کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جنہوں نے ایئر فورس کی تنصیبات پر حملہ کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ فوج اگر آپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا تحمل اور بردباری سے کام لے رہی ہے، تو اس کو یہ سوچ کر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے، یہ نہ سوچیں۔ لیکن یہ سارا کام فوج نے اب حوالے کر دیا ہے منتخب حکومت کے، کہ یہ آپ کریں۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ حکومت کے مطابق اپنا کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور اس کے لیے اعتراض ہوا وہ کیا نام ہے محسن نقوی پر، کہ وہ وزیر داخلہ کیوں بن رہے ہیں۔ بھائی وزیر داخلہ جس کو مرضی وہ بنائے۔ آپ نے جب کیبنٹ بنائی تھی تو آپ کے ایک صاحب جو وزیر تھے فواد چودھری، انہوں نے کہا تو ہم نے اپنی موسٹ آف دی کیبنٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے۔ تو آؤٹ سورس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے باہر سے لوگ لیے تھے، تو اب بھی کچھ آؤٹ سورس ہوئی ہے کیبنٹ، لیکن ان کو طریقہ کار کے ذریعے وہ لایا جا رہا ہے۔ کوئی سینٹ کے ذریعے آئیں گے، کوئی خالی نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہوئی ہیں اس کے ذریعے آئیں گے۔ بات پھر دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ کس نے حکم دیا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کے بجائے سنی اتحاد کونسل کی طرف جائیں۔ تو یہ بہت اہم ایک مجھ تک خبر پہنچی ہے، واللہ عالم کس حد تک درست ہے، لیکن جو مجھ تک پہنچی ہے وہ میں آپ تک بیان کر دیتا ہوں کہ یہ مشورہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں، ان کی زوجہ محترمہ جنہیں بشرا بیگم کے نام سے بھی اور عرف پنکی پینے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ ان کا حکم تھا۔ انہوں نے کچھ ستاروں کی چال اور کوئی ایسے کوئی جو بھی انہوں نے کیا تو یہ ان کا حکم تھا۔ اسی طرح عمر ایوب کا نام بھی ان کی طرف سے آیا تھا کہ عمر ایوب کو آپ بنائیں سیکرٹری جنرل، اور گوہر علی میں بھی عین آتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے ابھی تک اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں سارے لوگ، جرنلسٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور پارٹی کے لوگ بھی ایک دوسرے پر بلیم لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، اب یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے، اس کے حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ایک دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کریں، اگر میں نے کچھ بول دیا تو آپ منہ چھپاتے پھریں گے۔ بات بڑی سیریس ہے، یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے۔ اور ادھر اسد کیسر نے کہہ دیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کر دیں گے، زبردستی کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دے رہا، آپ بھی نہیں دے رہے مجھے اس سوال کا جواب۔ وہ سوال یہ ہے کہ آزاد ارکان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ گئے سنی اتحاد کونسل میں، اور سنی اتحاد کونسل کے وہ رکن بن گئے۔ ٹھیک، اب وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن اس لیے بنے تھے کہ انہیں اضافی سیٹیں مل جائیں گی، جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ نہیں ملیں۔ اس کی وجہ
کہ ان کا کوئی نمائندہ، وہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا، وہ تھا اس میں الیکشن کمیشن میں کہ ہم کوئی نام نہیں دینا چاہ رہے، وہ الیکشن جو نہیں لڑا تھا۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ تو ٹھہر گئے، بن گئے سنی اتحاد کونسل کے رکن۔ اب ان میں سے دو ایم این اے الیکشن لڑتے ہیں پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کا الیکشن لڑ کے ایک چیئرمین بن جاتا ہے گوہر علی، اور دوسرا بن جاتا ہے جنرل سیکرٹری عمر ایوب۔ کیا یہ فلور کراسنگ ہے؟ اگر ہے تو مجھے جواب ضرور دیجیے گا، لیکن آپ نے میری پوری گفتگو جو سنی ہے اس پہ مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ آپ کی رائے کے علاوہ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو پھر سبسکرائب کا بٹن نہ دبائیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی نہ دبائیے گا۔ اگر نہیں کیا تو پھر کریں، اور لائک کریں، دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔